ہر دم اس دیر کہن میں ہے یہ ہر دل کا چلن، وہ خودی سے رہتا ہے در پردہ سرگرم سخن۔ جس کسی نے اس کی آتش سے نہیں حصہ لیا، وہ جہاں میں آپ سے بیگانہ رہ کر ہی مرا۔ ہند و ایران نور سے اس کے تو واقف ہیں، مگر کون ہے جو اس کی آتش کی بھی رکھتا ہے خبر؟ اس کے نور و نار دونوں سے مجھے ہے آگہی، بندہ آگاہ ہوں میں، ہے خطا میری یہی۔ جو کیا تھا میں نے اب تو بھی وہی کرتا ہے ڈر، ایک محشر تو بھی مردوں کے لیے لایا ہے ڈر۔ اس پرانی دنیا میں ہر دل ہر لمحے خودی سے پوشیدہ طور پہ گفتگو کرتا ہے۔ گویا ہر انسان اپنے قیل و قال اور حال سے خودی کے وجود پر شہادت دیتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خودی وجود کے لحاظ سے تو ظاہر نہیں ہے، تاہم اپنے عمل کے لحاظ سے وہ نمایاں ہے۔ جس کسی نے بھی اس خودی کی آگ سے اپنا حصہ نہ لیا، یعنی فائدہ نہ اٹھایا، ہر چند کہ اس کے نور سے فائدہ اٹھایا ہو، وہ جہاں میں خود سے بیگانہ ہو کر یا خودی سے محروم ہو کے مر گیا۔ گویا خودی کے نور اور نار دونوں سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ ہندوستان اور ایران کے لوگ خودی کے نور سے تو واقف ہیں، لیکن ان میں جو کوئی اس کی نار کو بھی پہچانتا نہیں ہے، گویا انہوں نے صرف دین کو اپنا رکھا ہے اور دنیا کی طرف یا اپنی دنیا کو سنوارنے کی طرف ان کی توجہ نہیں، جبکہ توحید دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا کہتی ہے۔ میں نے اپنے دور کے لوگوں کو، اللہ آج کہہ رہے ہیں، خودی کے نور اور نار کی خبر دی۔ اس اسرار سے آگاہ بندے، یعنی زندہ روح تو ہی بتا کہ اس میں میرا کیا گناہ تھا جو مجھے سولی پہ لٹکا دیا۔ بندہ محرم اس لیے کہا ہے کہ علامہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انا الحق سے مراد یہ نہیں کہ میں حق ہوں، بلکہ اس سے مراد ہے انا حق، یعنی خود ہی برحق ہے، یعنی خود کو پہچاننا برحق ہے، یہ کوئی گناہ نہیں۔ اللہ نے تو قوم کو اپنی خود ہی پہچاننے کا کہا تھا کہ وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو رہیں۔ اے زندہ رود، اے علامہ اقبال، جو کچھ میں نے کیا اب وہی کچھ تو کر رہا ہے، یعنی ملت کو اپنی خودی پہچاننے کی تلقین کر رہا ہے۔ تو ڈر کے رہ، کہیں تجھ سے بھی میرا جیسا سلوک نہ ہو۔ تو نے بھی مردہ قوم کو جگانے کے لیے قیامت برپا کی ہوئی ہے، یعنی اپنی شاعری کے ذریعے محشر برپا کیا ہے۔ اس لیے ڈر، کہیں نامحرم لوگ تجھے بھی میری والی سزا نہ دے دیں، یعنی کہیں اقبال کو بھی سولی پہ نہ لٹکا دیں۔ کفر کے فتوے لگائی دیے تھے۔